شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس دل زینبیه ای نگاه ارباب بغیر من سائل مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. جو دل میں کربلا رکھے جو دل میں کربلا رکھے خدا اس کو سدا آباد رکھے جو دل میں کربلا رکھے خدا اس کو سدا آباد رکھے دعائے فاطمہ دیتی ہے اس کو دعائے فاطمہ دیتی ہے اس کو جو فرش عزا آباد رکھے علی کے ذکر سے خوش ہونے والے علی کے ذکر سے خوش ہونے والے تجھے مشکل خوشا آباد رکھے نعرے تکبیر نعرے رسالت ایک نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر دشمنان اہل البیت با خوشنودی امام زمان علیہ السلام با آواز بلند سلوات حضرات کچھ لوگ مریض ہیں ان کے تعجیل شفا کے لیے دعا کے لیے گزارش کی گئی ہے مجلس کے آغاز سے پہلے ہم لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کے لیے 5 مرتبہ آیت شریفہ اما یجیب کی تلاوت کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد پڑھنے والے ان آیات کے طفیل میں جو بچہ یا جو صاحب بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل عنایت فرما بالخصوص ان لوگوں کو اور بالعموم دنیا میں جو بھی مومنین مومنات مسلمین مریض ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات علی محمد وآل محمد قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس موقع کو یاد کرو کہ جب ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے سے جناب ابراہیم کا امتحان لیا
اور جناب ابراہیم جب اپنے اس امتحان کو کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا، تو اس وقت خداوند متعال نے یہ اعلان کیا کہ ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا لیڈر، رہبر یا امام بناتے ہیں۔ اس وقت جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ پالنے والے کیا یہ عہدہ ہماری ذریت میں بھی آئے گا؟ تو خداوند متعال نے یہ جواب دیا کہ ابراہیم یہ امامت کا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام میں لیڈرشپ کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 9ویں مرحلے میں۔ کل تک کی گفتگو میں ہمارے درمیان لیڈر اور سسٹم کو لے کے جو بات چل رہی تھی وہ اس مقام پہ پہنچی تھی کہ آج دشمنان اسلام ہماری اس لیڈرشپ اور سسٹم کو ختم کرنے یا خراب کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اسی سسٹم کا ایک وہ اہم حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو اسلام کے لیے بہت اہم ہے اور مخالفین اسلام کا پورا اور پکا ارادہ ہے کہ اس کو ہمارے درمیان سے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا اس کے لیے وہ طرح طرح کی سازش بھی ہو رہی ہے، طرح طرح کی اسکیمیں بھی ہیں اور بہت سے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسلام پہنچنے کا جو سسٹم ہے یہ سسٹم علماء کے ذریعے سے، مثلا اگر آپ کے ہاں کوئی مسجد ہے، پیش نماز ہے اور آپ جاتے ہیں، اس سے رابطے میں ہیں، تو آپ کو اس کے ذریعے سے اسلام ملتا رہے گا۔ اسلام کے قانون کے مطابق آپ کا امام جمعہ، آپ کا حاکم، اس سے رابطے میں رہے، اس سے دین لیتے رہے۔ یہ سسٹم ہے، یعنی پورے شہر کو سینٹرلائز کیا۔ البتہ سینٹرلائزیشن خود ایک ٹاپک ہے اسلام میں، سینٹرلائزیشن یہ پورا مکمل ٹاپک ہے کہ اس پہ بھی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز اس میں شامل۔ خداوند متعال نے آپ کو سینٹرلائز کیا جمعے میں، اور پھر آخری حد پہ لے جا کے آپ کو سینٹرلائز کیا حج پہ۔ دشمنان اسلام اس سینٹرلائزیشن کو توڑنا چاہتا ہے۔ یہی سینٹرلائزیشن جو آپ کے ہاں آپ کے علماء سے شروع ہو رہا ہے، جمعے سے شروع ہو رہا ہے، وہ مکان کی مرکزیت، مکان کے سینٹرلائزیشن کے اعتبار سے جو حج میں ہو رہا ہے، یہی اگر افراد کے سینٹرلائزیشن کے حساب سے ہے تو یہ ہمارے علماء پہ، ہمارے آیات اعظام پہ، ہمارے مراجع پہ اور ہمارے رہبر پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ اس قوم کو چاہیے کہ ان پہ سینٹرلائز ہو۔ جب یہ قوم اپنے مرجع اور رہبر پہ سینٹرلائز ہوگی تو یہ قوم صحیح طریقے سے آگے بڑھے گی۔ جو اب تک کی گفتگو ہے، ہماری گفتگو کا طریقہ یہی ہے کہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ آگے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر پرانی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو ان باتوں کو محسوس کرنے میں آپ کو زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی۔ اور انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے یہ جو بیان ہو رہا ہے اس کے حساب سے صرف 2 گفتگو بچی ہے، لہٰذا ہم آہستہ آہستہ اپنے نتیجے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ سینٹرلائزیشن یہ جا کے ہمارے مرجع، ہمارے رہبر، ہمارے آیات اعظام پہ ختم ہوتا ہے، ہمارے ان بزرگ علماء پہ ختم ہوتا ہے جو پوری قوم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا دشمن کی سازش اس بات پہ ہے کہ اس قوم کے درمیان میں مرجعیت کی ویلو کو یا کم کر دیا جائے یا اس نظام کو توڑ دیا جائے۔ پہلے ہم چند جملوں میں آپ کو بتائیں کہ ہمارے مراجع نے کیا خدمات انجام دیے، ہمارے مراجع نے کیا کیا۔ البتہ مرجع جب اس وقت خود ہمارے علماء، جب ایک عالم مدرسے جاتا ہے تو وہ دین کی خدمت اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے لوگ اسلام کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں نا، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کروڑ ارب، یہ اپنی پوری لائف ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ دین کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، جو کسی غلط مقصد سے جاتے ہیں ان کی بات الگ، ان کا شمار علماء میں نہیں۔ یہی افراد جب مرجعیت کی حد تک پہنچتے ہیں تو ان کی لائف میں سوائے خدمت دین کے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ خدمت دین۔ کچھ نمونے کی جو بہت واضح اور بہت کلیئر ہیں جو ہمارے سامنے جو یہ خدمات انجام ہوئی ہیں، ہم بعض کو
آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کلی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو خود یہ جو مرجعیت ہے یہ ایک باؤنڈری ہے کہ جو اپنی قوم کو محفوظ کیے ہوئے پوری قوم کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر آج ہمارے درمیان اصول محفوظ ہے تو انہی علماء کی دین ہے، یہی مراجع کی دین ہے۔ آج اگر ہمارے درمیان فروع محفوظ ہے تو انہی مراجع کی دین ہے۔ آج احکام محفوظ ہے تو انہی کی دین ہے، اعمال محفوظ ہے تو انہی کی دین ہے، دین محفوظ ہے تو انہی کی دین ہے، حتیٰ خود یہ عزاداری اگر محفوظ ہے تو انہی کی دین ہے۔ اس لیے کہ ہمیشہ ہر چیز پہ حملہ ہوتا رہا یہ ہے کہ جو ہر چیز کو، لہٰذا یہی وہ ہیں کہ جو مرکز ہیں، سینٹر ہیں دین کے اصول کا بھی اور دین کے فروع کا بھی، انہی سے یہ چیزیں ہم تک آتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے ان کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ جب قوم پہ حملہ ہوگا تو قوم کے مین جو سینٹر ہوگا، جو مین اس کی فرد ہوگی، جو مین لیڈر ہوگا، اس پہ حملہ ہوگا ہے۔ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ قبضہ کرتا ہے تو کیسے جا کے اس ملک کے جو سینٹر ہوتا ہے وہاں جا کے اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے، کہتا ہے اس ملک میں ہمارا قبضہ ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ اس ملک کی زمین کے ایک ایک چپے چپے پہ اس کی آرمی پہنچے اور جا کے یہ ثابت کرے، ایک ایک چپے چپے پہ جا کے جھنڈا پھہرا، نہیں، مین پوائنٹ پہ جا کے مین جگہوں قبضے میں کر لیتا۔ لہٰذا ان کے اوپر بھی ہر طرح کے پریشر آتے ہیں، لیکن کیا کہنا ان کا کہ یہ حکومتوں کے مظالم تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن حکومتوں کی بیعت نہیں کیا کرتے۔ یہ آسان نہیں ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید ہم لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن یہ قربانی دیتے رہتے ہیں، اس صحیح راستے میں دین کی، قوم کی نصرت کرتے رہتے ہیں۔ مثلا بہت پرانی بات ہے لیکن ہمارے درمیان یہ واقعہ زندہ ہے، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا، سنا ہوگا، ہم صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ جس وقت پوری دنیا پہ انگریزوں کا قبضہ ہو رہا تھا، اور اپنے یہاں پہ نہیں، ہندوستان میں، یہاں پہ بھی، یہاں کی دوسری اپنی داستان ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے قبضہ کیا تھا۔ ایران اگر انگریزوں کے قبضے سے بچا ہے تو آغا شیرازی کے فتوے کی وجہ سے۔ سنا ہوگا آپ نے وہ تمباکو کے فتوے کا واقعہ، وہ واقعہ ہم یہاں پہ پیش نہیں کریں گے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بعد میں کسی سے معلوم یہ ہوا کہ مرجع صرف آپ کا دین نہیں بچاتا ہے، آپ کا وطن اور ملک بھی بچاتا ہے، کیونکہ وہ دین کا پارٹ ہے، دین سے الگ نہیں ہے۔ وہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ دین کا پارٹ ہے، دین سے الگ نہیں ہے، ایمان کی علامت میں سے ہے یہ۔ لہذا اتنی بڑی حکومت پورے میں چھا گئی لیکن ایران پہ نہیں قابض ہو پائی، کیوں؟ ایک مرجع کی وجہ سے۔ صدام نے پوری طاقت لگا دی کہ حوزہ علمیہ نجف کو اپنی فکر میں تبدیل کر دے، نہیں تبدیل کر پایا، جس کے نتیجے میں حوزہ علمیہ کو بند کرنا پڑا۔ نجف کا حوزہ بند ہونا یہ صدام کے شکست کی علامت، لیکن ہمارے مراجع صدام کی فکر میں بکے نہیں۔ قم کا اگر اتنا پرانا شہنشاہی تختہ کسی نے ہلا کے پلٹا ہے کہ جو اتنا مضبوط تھا، یہ پاور کس میں تھا؟ یہ کام مراجع کے ذریعے، یہ ہمارے مرجع نے کیا، امام خمینی جیسے جلیل القدر شخصیت نے کیا۔ دنیا کے سپر پاور نے جب اسلام پہ قبضہ کیا، اسلام پہ حملہ کیا، تو اس حملے کے مقابلے میں اگر دفاع میں کوئی آیا تو ہمارے مراجع آئے۔ ان کی پالیٹکس کو اگر چینج ہونا پڑا تو ہمارے مراجع کی وجہ سے چینج ہونا پڑا۔ پوری داستان ہے کہ اسلام کے خلاف کیا پالیٹکس تھی کہ جو ہمارے مراجع کی وجہ سے کافی چینج ہو گئی۔ خود لبنان میں آغا موسیٰ صدر مرجعیت میں نہیں ہے لیکن بہرحال ایک جلیل القدر عالم ہے۔ آغا موسیٰ صدر کی وجہ سے لبنان اپنے مخالفین سے پاک ہوا، ان کے خدمات، یا اس کے علاوہ جو بہت سارے خدمات ہیں، بالخصوص ابھی جدید ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بھی یاد ہوگا کہ جس وقت داعش نے عراق میں حملہ کیا اور عراق کی حکومت اپنے آپ کو داعش کے مقابلے میں کمزور محسوس کر رہی تھی، اس وقت عراق کی حکومت کو جو سپورٹ دیا ہے اور جس چیز نے عراق جیسے ملک کو بچایا ہے وہ اگر ہے تو آغا سیستانی کا فتویٰ، جس میں آپ نے حکم دیا کہ جاؤ جنگ کرو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ داعش جس کو ایک عرصے سے تیار کیا گیا تھا، اتنا بڑا بجٹ خرچ کیا گیا تھا اس کے اوپر،
اتنے اسلحے سے اس کو لیس کیا گیا تھا، سب کچھ کیا گیا تھا، ہمارے مرجع کے ایک جملے نے سب پہ پانی پھیر دیا۔ پاور پہچانے مرجع کا، ہمارے مرجع کے اندر کتنا پاور۔ شاہ کے گولی چلانے کے حکم کے مقابلے میں امام خمینی کا ایک جملہ اتنا کام آیا کہ لوگ گولیوں سے ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ حرمت سے ڈر کے گھر سے باہر نکل آئے۔ گھر کے باہر گولی اور گھر کے اندر حرمت کا فتویٰ۔ لوگوں کو حرمت کا زیادہ ڈر تھا، گولی کا کم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریک کامیاب ہو گئی اور سازش ناکام ہو گئی۔ یا اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت سلمان رشدی نے شیطانی آیات لکھ کے اسلام کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی تھی، بنیاد اسلام کی ہل رہی تھی، اس وقت کس نے آواز اٹھائی؟ کس نے آواز؟ پاور کہاں سے آیا؟ امام خمینی کے ایک حکم نے۔ امام خمینی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دار فانی سے چلے گئے، لیکن ہمارا مرجع اس لیے کہتے ہیں کہ عالم مرتا نہیں کبھی، عالم زندہ۔ امام خمینی اپنے آثار کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ امام خمینی، البتہ خود یہ ایک ٹاپک ہے، اگر اس پہ بات کی جائے تو ہر جگہ ہم کو امام خمینی کے آثار نظر آئیں گے۔ اگر آج یہاں پہ دینداری ہے اور اتنی پھیلی ہوئی ہے تو اس میں بھی امام خمینی کا کافی سپورٹ ہے اور کافی ان کا دینا ہے، ان کی ہیلپ ہے کہ جو آج دین ہمارے درمیان اتنا پھیل رہا ہے، اتنی اویئرنیس پھیل رہی ہے، پوری دنیا پہ اثرات۔ لیکن اس موضوع کو دیکھتے ہوئے آج بھی سلمان رشدی کو اتنی کڑی سیکورٹی میں رہنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ایک مرد مجاہد نے، ایک مرجع نے حکم دیا تھا، حکم دینے والا چلا گیا لیکن حکم ابھی زندہ ہے۔ یہ پہچانے، ہمارے مراجع کی نظر پہچانے، مراجع کا پاور پہچانے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے جب شاید ہم نے یہاں پہ ذکر کیا، کہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا، جب اس بات کی سازش کی گئی تھی کہ پوری دنیا میں شیعہ اور اہل سنت کے بیچ میں جھگڑا کرایا جائے، اس وقت مقام معظم رہبری آقا خامنہئی نے جو فتویٰ دیا کہ جو بھی رسپیکٹڈ شخصیتیں ہیں ان کی توہین شرعاً جائز نہیں ہے، اصحاب و ازواج کی توہین جائز نہیں ہے، اس فتوے کے مقابلے میں برادران اہل سنت کی طرف سے جو لیٹر آئے مبارکباد کے، تو دشمن جو دوری پیدا کرنا چاہتا تھا بجائے دوری کی اور نزدیکی ہو گئی۔ مسلمانوں میں یونٹی، اتحاد اور زیادہ دیکھنے میں آنے لگی، اور الحمدللہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ مخالفین اسلام نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد ہو، متفق ہو، اس اتحاد کو وہ توڑنا چاہتے، لیکن ہمارے مراجع، خود آغا سیستانی کا وہ جملہ ہم نے عرض کیا، ہمیں یاد ہے کہ برادران اہل سنت کو اپنا بھائی نہیں بلکہ نفس و جان کو۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے سب؟ یہ مراجع سے آ رہا ہے۔ یہ مراجع ہیں کہ جو لیڈرشپ کے انجام کو بھی، لیڈرشپ کے فرائض کو بھی انجام دے رہے ہیں اور اسلام کے نظام کو بچانے کی، اسلام کے سسٹم کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے ایک بعنوان عبرت چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مرجع کی اہمیت پہ ایک مرتبہ ہم نے ایک بک پڑھی تھی، اس میں سلمان رشدی کا ایک انٹرویو چھپا ہوا تھا، اس سے انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، کیا ہوا، پوری داستان پوچھی گئی، اس نے سب بتایا کہ وجہ کیا تھی۔ بہرحال انڈیا سے تھا وہ، ہم یہاں پہ تھے، پورا کیوں ہم آئے اور کیوں یہاں تک پہنچے، اس سے ہم کو بحث نہیں، وہ تفصیلی گفتگو۔ آخر میں اس بات پہ کہ یہ جو ان کے لیڈرز ہیں یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ آیا امام خمینی کے فتوے کے مقابلے میں ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، یا امام خمینی کے حکم، بلکہ وہ حکم ہے، فتویٰ نہیں، حکم کے مقابلے میں ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ پھر یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ تمباکو والے فتوے سے شیعوں کے مرجعیت کے پاور کو پہچانا گیا، وہاں سے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ شیعوں میں اس مرجعیت کو کمزور کیا جائے، توڑا جائے۔ ایران کے انقلاب نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنی کوشش میں ناکام۔ اب ہم نے اپنے پروگرامنگ پہ، اپنے پلان پہ پھر نظر ڈالی، اس کو چینج کیا، اور نئے طریقے سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شیعوں میں مرجعیت کو توڑ دیا جائے۔ یہاں تک بات ذہن میں آ گئی۔ مراجع کی اہمیت، مراجع کا سسٹم کا تحفظ،
قربانی، ان کی نگاہ، شعور، ہر دشمن کو، دشمن کی چال کو پہچاننا، پھر دشمن کو اس پاور کا پہچاننا، دشمن اس طاقت کو پہچاننا۔ آج ہمارے درمیان بعض ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں جو خود تو پڑھے لکھے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تقلید وقلید کوئی چیز نہیں، تقلید نہیں کیجیے۔ جسے ہم لوگ بعض اوقات ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اخباری، ہمیں خود اخباریت پہ بات نہیں کرنی ہے، تفصیلی گفتگو ہے، ایک مستقل موضوع، لیکن بات آئی ہے تو ایک جملے میں عرض کرتے چلے تاکہ ہمارے جوانوں کے لیے کلیئر۔ اگرچہ ان لوگوں کو ہم نے خود ابھی کچھ سالوں میں بہت چینج ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی نصیری کہتے ہیں اپنے کو، کبھی اخباری کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم آغا سستانی کی تقلید کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ذہن میں پیدا ہو گئی کہ آغا سستانی اور آغا خامنہئی مثلاً الگ نظریے والے ہیں، الگ چیز ہے۔ جب آغا سستانی کے وہ اتحاد والا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تو لوگوں کہ نہیں یہاں تو ہماری دال نہیں گل رہی ہے، یہ تو بات ہی کچھ اور ہے، تو انہوں نے آغا سستانی کی بھی تقلید چھوڑ دی۔ تو کبھی کسی کی تقلید، کبھی کچھ، کبھی اپنے کو اخباری۔ لیکن اخباری کہتے کس کو؟ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں، کیونکہ جو اخباری کا لیول بھی ان کے ساتھ ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اخباری کافی پہلے ہمارے درمیان بعض علماء تھے اخباری اسے کہتے ہیں کہ جو تقلید نہ کرے، اجتہاد کا قائل نہ ہو، لیکن اپنا ہر عمل حدیثوں کے سائے میں انجام دے، روایات کے سائے میں انجام دے۔ مثلا اس کو اگر نماز پڑھنا ہے تو تکبیرۃ الاحرام کے لیے اس کے پاس ایک حدیث ہو، نیت کے لیے ایک حدیث ہو، کم سے کم ہے، زیادہ قیام کے لیے حدیث ہو، قرات کے لیے حدیث ہو، کون سا سورہ پڑھنا ہے اس کے لیے حدیث ہو، کون سا نہیں پڑھنا ہے اس کے لیے حدیث ہو، پورا کام حدیث، جو بھی کر رہا ہے حدیثوں کے سائے میں۔ تب آپ سوچئے کہ وہ لوگ کہ جو صبح سے شام تک ہوٹل پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ مزاج ہے کہ نہیں، عموماً ہندوستان میں بیکار لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے اور جو وہاں کا نیوز پیپر ہوتا ہے پڑھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کے پاس اتنی حدیثیں کہاں سے آئیں گی؟ کہاں سے ان کے پاس اتنا علم آئے گا؟ آیا یہ اخباری ہو سکتے ہیں؟ وہ واقعی پڑھے لکھے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اخباری اور ان لوگوں کے بیچ میں جن کو اصولی کہا جاتا ہے، یعنی جو اجتہاد کے قائل تھے، آپس میں مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں اجتہاد کی ضرورت ہے اور یہ صحیح ہے، لہٰذا وہ اخباری چینج ہو گیا، اصولی ہو گئے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، علماء تھے، وہ نظریے کو چینج کیا، اخباریت ختم ہو گئی وہاں سے۔ آج جسے کہتے ہیں اخباری، ان کے پاس بہت حدیثیں نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف اپنے کام کی حدیثیں ہوتی ہیں، یعنی جہاں سے دین کو خراب کرنا ہے وہاں سے۔ یہ لوگ سینٹرلائزیشن کو توڑ رہے ہیں، قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ مثلا ان کے پاس آپ کو حدیث مل جائے گی کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک صحابہ ہے کہ مثلا وہ روایت ہے، اس میں ایسا لکھا ہے، پوری تفصیل تھی، جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھے، لہٰذا اس روایت کے مطابق تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھیں صاحب، یہ ہم چندے کی نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں آغا سستانی کی، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک سارے احکام پہ آغا سستانی کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بیچ میں ایک تشہد آپ کی حدیث کے مطابق کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنے اعتبار سے نماز پڑھوانی ہے تو آپ جائیں تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک ساری حدیثیں لے کے آئیں، ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ یہ کام ان کی اوقات سے باہر کا ہے، یہ کام ان کی اوقات ہے۔ کہتے ہیں تقلید نہ کرو، لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ بھی تقلیدی ہے، کیونکہ انہوں نے خود تو کچھ نہیں کیا ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، انہوں نے اس کی بات مان لی، تو اسی کے نام تو تقلید ہے۔ تقلید کہتے ہیں کس کو؟ اسی کے نام تو تقلید ہے نا۔ بس اتنا فرق ہے کہ تم جاہلوں کی تقلید کر رہے ہو، ہم عالم کی تقلید کر رہے ہیں۔ وہاں تقلید سب کر رہے ہیں، سب تقلید کے مرحلے میں، لہٰذا یہ اس طرح کی روایتیں، اور یہ چیز ہمارے سوچنے کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ میسج جو اسلام خلاف میسج ہیں وہ ہمارے درمیان کہاں سے آ رہا ہے۔ اسی مزاج کی بات یہاں پہ سوچیں، ہر کچھ دن پہ میسج آتا ہے، کبھی علی ولی اللہ سے متعلق، کبھی کسی اور چیز کے متعلق، کبھی کسی اور چیز سے متعلق روایتیں ہوتی ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ خوب آج کی دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، آج ہم لوگوں کے جیب میں بڑی بڑی لائبریری ہوتی ہے، پوری لائبریری موبائل میں، ٹیب میں، آئی پیڈ میں، لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔
جیسی حدیث آئی فوراً سرچ کیا, جو ریفرنس بتایا تھا ریفرنس پہ گئے, معلوم ہوا کہ اس سبجیکٹ کی ہی بات نہیں ہے اس ریفرنس پہ. یہ توجہ فرمائیں آپ کس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے دین پہ. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ریفرنس ایک دم غلط ہوتا ہے, کبھی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ریفرنس ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کام کا نہیں. ایک آدمی نے ایک حدیث پڑھی, بیان کی, کئی حدیث بہار میں ہے, بہار یعنی بہار الانوار جو علامہ مجلسی کی کتاب, 110 ولیوم کی کتاب ہے. کون جا کے 110 ولیوم پڑھ کے ڈھونڈے گا کہ اس میں ایک حدیث ہے کہ نہیں؟ یہ ریفرنس کسی کام کا نہیں. حتیٰ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ یہ حدیث بہار کے فلاں ولیوم میں ہے, تب بھی یہ ناقص ہے کہ ایک حدیث کے لیے پوری جلد پڑھے آدمی. ریفرنس کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب یہ بتایا جائے کہ کم سے کم فلاں کتاب ولیوم نمبر یہ, اگر اس کے الگ الگ ولیوم میں جلدیں ہیں, اور پیج نمبر یہ. اور بعض اوقات یہ ریفرنس بھی جھوٹے ہوتے ہیں. اگر بالفرض مان لیا کہ سب ہیں, چونکہ بہرحال احادیث میں ہر طرح کی حدیثیں ہیں, خود حدیث ایک سبجیکٹ ہے, ہم نے کہیں پہ اس پہ خمسہ پڑھا ہے کہ کس طریقے سے حدیثوں میں تبدیلی کی گئی, کس طریقے سے حدیثوں میں ملاوٹ کی گئی. ملاوٹ کرنے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ہزاروں حدیثیں تمہارے اندر ملا دی ہیں, تم اس کو کیسے الگ کر پاؤ گے. 100 سال سے زیادہ عرصے جو حدیثوں پہ بین رہا, اس بیچ حدیثیں گڑی گئیں, وہ سارے اثرات آج تک باقی ہیں. لہٰذا ہر حدیث پہ آنکھ بند کر کے عمل تو نہیں کر سکتے ہم لوگ. لہٰذا اگر کوئی حدیث یہ کہیں سے یوز بھی کرتے ہیں, نکال کے لاتے بھی ہیں, تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی تم منصف ہو, اگر واقعی تم علم کے مطابق کام کرنا چاہتے ہو, تو شروع سے اب تک کی جتنی حدیثیں ہیں اس پہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہو, ڈائریکٹ جا کے اسی حدیث پہ عمل کر رہے ہو. اچھا, یہ حدیثوں کے آنے کا مزاج بھی ہوتا ہے, یہ کر لو سارے گناہ معاف, یہ کر لو تو وہ مل جائے گا. کبھی حدیث نہیں آتی کہ حجاب کر لو, کبھی حدیث نہیں آتی کہ عمل صالح کر لو, کبھی حدیث نہیں آتی کہ نماز کو پابندی سے ادا کرو. اعمال کے انجام دینے سے متعلق آپ کو احادیث بہت کم ملیں گی جو عام طور سے واٹس ایپ پہ آتی ہیں, جو اس طرح سے سرکولیٹ ہوتی ہیں. اعمال سے دور کرنے کے مطابق حدیثیں آپ کو زیادہ ملیں گی. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ملائیے تو آپ کو سازش محسوس ہوگی کہ جو اسلام کے خلاف چل رہی ہے, ہمارے نظام کے خلاف چل رہی ہے, ہمارے لیڈرشپ کے خلاف چل رہی ہے, ہمارے مرجعیت کو توڑا جا رہا ہے. مرجعیت کا تحفظ ہی ہماری ذمہ داری. نے پڑھا تھا نا کہ خداوند مطالع کے راستے میں انسان جب یا دین کو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے قدم نکالتا, اس کی کیا عظمت ہوتی. سرکار سید الشہداء نے جب جناب حبیب کو لیٹر لکھا, کیا لکھا؟ یہ لیٹر حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقیہ کے لیے. عظمت پہچانے فقاہت کی. خوب, اب آئیے یہاں پہ, چونکہ ہماری اصل گفتگو اس کے سازش سے متعلق ہے. سب سے پہلے ہم دشمن کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دشمن کس طریقے سے کام کو انجام دیتا ہے. یہ اصل ہے. اور افسوس تب ہوتا ہے جب طریقہ کار سمجھتے ہیں, جن گروہوں کے بیچ میں طریقہ کار کامن دکھتا ہے اس وقت زیادہ افسوس ہوتا ہے. ہم آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں بہت جلدی سے تاکہ وقت کے اندر اپنی بات ختم کر سکیں. دیکھیں, سب سے پہلا کام ہے, اگر کسی جوان کو بہکانا ہے تو جب تک یہ نوجوان یا یہ بچہ, یہ جوان اپنے سرپرست, اپنے باپ کے ٹچ میں ہے, اس وقت تک آپ نہیں بہکا سکتے. بہکانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اس بچے کو, اس کو اپنے باپ سے الگ کرنا پڑے گا, یا اپنے سرپرست سے, اپنے ولی سے الگ کرنا پڑے گا. کیسے؟ اور ہم لوگ فلاں کام کرتے ہیں, اپنے ابا سے مت بتانا, اپنے ابا سے مت بتانا. تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یہ باپ سے الگ ہو گیا, یا اس کام میں یتیم ہو گیا, یہ باپ سے الگ ہو گیا. جہاں بچے میں اور باپ میں, خاص کر کے بچے سنیں اس چیز کو, اس پہ توجہ دیں, جہاں پہ بھی یہ اپنے بچے سے, یہ بچہ اپنے باپ سے رشتہ توڑ رہا ہے, وہاں سے اب یہ یتیموں کے راستے پہ جا رہا ہے, کیونکہ باپ کے ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. اس لیے کہ اگر ان ساری چیزوں کو اپنے باپ سے جا کے نقل کرے گا تو باپ اس کی رہنمائی کرے گا, ہدایت کرے گا. ورنہ بچپنے میں تو بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, خراب تو کچھ لگتا ہی نہیں, جو بھی سامنے آتا ہے سب اچھا لگتا ہے. لیکن باپ کے تجربات اور باپ کا علم بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے.
لہٰذا اگر کسی بچے کو بہکانا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ تیار کرنا پڑے گا کہ اس بات کو اپنے گھر والوں سے نہ بتائے. جب تک باپ سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک گمراہی سے رشتہ نہیں جڑ سکتا. گمراہی سے رشتہ جڑنے کے لیے باپ سے رشتہ توڑنا پڑے گا بھی اس فرض کی بنیاد پہ کہ باپ خود گمراہ نہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ باپ ہی گمراہ ہو اپنے بچے کو گمراہ کرے, وہ موضوع ہی الگ ہے. اسی طریقے سے اسلام دشمن طاقتیں جب ہماری قوموں کو گمراہ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے جو قوم کے باپ, عالم قوم کا باپ, عالم قوم کا لیڈر, سب سے پہلے قوم کا اس کے باپ سے رشتہ توڑا جاتا ہے. اس کے رہبر سے رشتہ توڑیں گے, اس کے مرجع سے رشتہ توڑیں گے, اس کے جو عالم ہوگا اس سے, جو بہت مشہور ہے آپ کے یہاں شاید فیشن ہے بہت سی جگہوں پہ کہ فلاں عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ عادل نہیں ہے. بعض جگہوں پہ چیک کیا کہ بھائی عادل نہیں ہے, مثلا عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں عادل سے, وہ نہیں بتا پایا کہ عادل کسے کہتے ہیں, لیکن یہ معلوم ہے کہ فلاں عالم دین عادل نہیں ہے. چیزیں آہستہ آہستہ رائج ہو رہی ہیں قوم میں, پرابلمس ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا نقصان قوم کو ہے, دین کو ہے, سسٹم کو اس کا نقصان. لہٰذا یہ مراجع سے رشتہ, اب وہ سلمان رشدی کا انٹرویو اور اس کا آپ دیکھیں اور اب حالات دیکھیں کہ مثلا یہ کیسے کہ آج بعض ہمارے درمیان ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں کہ جو مثلا فلیکس پہ بینر پہ مراجع کی تصویر برداشت نہیں کرتے ہیں. حتیٰ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو مراجع کی توہین کرتے ہیں, ان کے تصاویر پہ پیر رکھ, نہیں معلوم یقیناً آپ کے یہاں بیماری نہیں پہنچی ہے, اور اپنی قوم کو اس بیماری سے محفوظ رکھیے. میڈیسن لینے سے اچھا ہے کہ انسان ویکسین لے لے. بیماری سے پہلے جو حفاظت کے لیے آتا ہے اس کو ہم ویکسین کہتے ہیں نا اپنی اصطلاح میں, اور جو بیمار ہو جاتا ہے پھر دوا لیتا ہے انسان. تو بیمار ہو کے دوا لے, اس سے اچھا ہے کہ ویکسین لے لے. محفوظ رکھے, یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے مراجع کی توہین کی. سب سے پہلے امت کو باپ سے الگ کریں گے, مراجع سے. اب جب یہ مراجع سے باپ سے الگ ہو گئے تو اب اپنا بنایا ہوا اسی قرآن کی روشنی میں, ہم نے آپ سے کہا تھا کسی مجلس میں کہ آپ اورینٹلزم پڑھیے, یہ ایک مکمل سبجیکٹ ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں پڑھیے. یہ کام ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ وہ آیات اور احادیث کے رخ کو موڑ کے اس کا غلط مفہوم نکال لیں. پورا سبجیکٹ ہے یہ, حتماً پڑھیں اس کو ہمارے جوان جا کے, تاکہ پہچانے کہ کس کس طریقے سے اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے, کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہے. پہلے مراجع سے الگ کر دیا, لیڈر سے الگ کر دیا, علماء سے الگ کر دیا. اب الگ کرنے کے بعد انہوں نے خود اپنا ایک اسلام بنایا ہے, خود اپنا ایک اسلام بنایا ہے. اس اسلام کو دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا دین ہے. صحیح دین آنا بند ہو گیا, غلط دین سامنے آ گیا. یہ نوجوان, یہ جوان اسی کو دین سمجھ کے اسی پہ عمل کرتا ہے, اور اپنے خلوص کی بنیاد پہ اسی فرضی دین کو بچانے کے لیے قربانی بھی دیتا ہے. ہمارے نوجوان ہیں, ہم کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے معاشرے سے ان کو الگ بھی نہ کریں, ان کے اصلاح کی کوشش کریں. بیمار کو الگ نہیں کیا جاتا ہے, بیماری ختم کی جاتی ہے. بیماری سے لڑیں, بیمار سے نہ لڑیں. ہمارے نوجوان, یہ ہمارے جوان. تو پہلے موقع پہ ولی سے الگ کیا, باپ سے الگ کیا. وہ جب اس سے الگ کیا تو جو پرفیکٹ سسٹم ہے, اوریجنل سسٹم ہے, وہ نہیں پہنچا. اس کے مقابلے میں وہ باطل سسٹم, وہ سسٹم کہ جو دشمن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, نہ ایک نہیں ہے بلکہ دشمن کے لیے مددگار, وہ سسٹم اس کو دیا. یہ سمجھتا ہے یہی اسلام ہے, پھر اسی پہ عمل کرتا ہے. آج ایسے افراد ہمارے یہاں بہت سے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اخباری یا فلاں فلاں کہتے ہیں, ان کے یہاں سیم یہی طریقہ ہے, ان کے یہاں سیم یہی طریقہ ہے. مراجع سے ان کو دور کر دیا گیا, رہبر سے دور کر دیا گیا, لیڈرشپ سے دور کر دیا گیا, علماء سے دور. اصلا علماء سے بات نہیں کرتے ہیں, وہ بات کرنے پہ تیار نہیں. آپ بلائیے, بات کرنے کو تیار نہیں. پھر مقابلے میں ایک اپنا دین لے کے آئے, اس دین پہ عمل کر رہے ہیں, بہت سخت پائبند بھی ہے اس دین کے. غلطی پہ کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں سے صحیح ملنا چاہیے وہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا. نہیں معلوم آپ کیا ہے کہ نہیں, ہمارے یہاں بعض انڈر گراؤنڈ کلاسز چلتے ہیں اسی بنیاد پہ. دکھتی ہیں چیزیں, تعجب ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. مثلا اگر ہمارے یہاں نماز ظہرین 1 بجے ہوتی ہے تو 12:45 تک کلاسز ہوتے ہیں. 12:45 پہ یہ لوگ پڑھ کے اور پڑھا کے مسجد سے نکل جاتے ہیں اور نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں, جبکہ نمازی مسجد میں آتے ہوتے ہیں, آ چکے ہوتے ہیں. دیکھی ہوئی چیز ہے, کسی کو
چاہیے تو ہم دکھا سکتے ہیں ان کو سینٹر سے، ایک نہیں کئی سینٹر میں بامبے میں۔ آپ بتائیے دین سے نزدیک آ رہے ہیں جوان یا دین سے دور ہو رہے ہیں؟ روز بروز ہمارا دین پائمال ہوتا جا رہا ہے، روز بروز ہمارا دین سسٹم اور نظام بگڑتا جا رہا ہے۔ غلط غلط احادیث بیان کی جاتی ہیں، احادیث غلط مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، آیات کے غلط مفاہیم بتائے جاتے ہیں، پھر یہی لوگ کہتے ہیں نہیں قوم میں اتحاد نہیں ہو سکتا، یہی لوگ کہتے ہیں کہ مثلا فلاں کام نہیں ہو سکتا، تو کبھی اس شکل میں کبھی اس شکل میں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہی روش ہماری قوم سے باہر جو لوگ گمراہ ہیں ان میں بھی ہے۔ جن لوگوں کو بھی دشمن یوز کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے ان کو ان کے لیڈر سے اور سرپرست سے الگ کرتا ہے، الگ کرنے کے بعد پھر ان کو اپنا دین بتاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دین معلوم ہے لیکن ان کو کچھ نہیں دین معلوم، لہٰذا وہ لوگ دشمن کے مددگار ثابت ہوتے۔ طالبان کو بہکانے کا طریقہ یہی ہے، داعش کو بہکانے کا طریقہ یہی ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جو یہ بہکانے کا سسٹم آ رہا ہے چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، ان سب کا سورس ایک ہی ہے، کیونکہ سب کے کام کرنے کا طریقہ سیم، سارے کام انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں، سب کے دین محدود ہے، آزاد نہیں۔ اسلام آزاد، اسلام آزاد ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مثلا آپ نے کوئی روایت سنی ہو کہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بزم ہوگی لیکن سب اس میں نہیں آ سکتے ہیں، فلاں ہیں بھگا دو؟ نہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کا اتنا مشہور حوضہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، کوئی درس تھا ان کا خصوصی، کوئی کلاس منہ میں تھا جس کا دل چاہے۔ آج بھی آپ جائیے قم میں درس سے خارج کہ جس میں اجتہاد کرنا سکھایا جاتا ہے، آپ جا کے بیٹھ جائیے کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن ہماری قوم میں بعض ایسے کلاسز ہیں جس میں نہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، نہیں آ سکتے۔ حتیٰ بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، سب نہیں آ سکتے۔ پرابلمز ہیں جو قوم میں آتی جا رہی ہیں، پہچانے۔ آنکھ بند کر لینے سے بیماری نہیں ختم ہوتی ہے، بیماری کو پہچان کے علاج کرنے سے بیماری ختم ہوتی ہے۔ آنکھ بند کر لیں گے تو معاملہ نہیں حل ہونے والا ان سے۔ لہٰذا ایک الگ دین ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر ویکلی فلائٹ سے جاتے ہیں، دن بھر کلاس لے کے شام کو آتے ہیں، جبکہ اس شہر میں آلریڈی سینکڑوں 50 علماء موجود ہیں۔ ہم نے کسی کے سامنے کیلکولیشن پیش کیا کہ مثلا ایک آدمی جا رہا ہے آ رہا ہے، کتنا پہلے سے ٹکٹ لے لے اور بک کر لے اور کتنا کم وہ خرچ کرے، پھر بھی ہر ہفتے کم سے کم 10,000 12,000 خرچ ہوتا ہے ایوریج۔ مہینے میں 5 ہفتہ، کبھی 5 سنڈے ہوگا، کبھی 4 مانتے ہیں، 40,000 حد اقل اس کا خرچ۔ اسی 40,000 ہدیے میں ایک مبلغ مستقل وہاں رکھ سکتا ہے، پورے مہینے تبلیغ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ جبکہ وہاں پہ پہلے سے علماء موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں، آپ اسی پیسے میں ایک مبلغ الگ سے لا کے رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ خود کیوں جا رہے ہیں دین دینے؟ اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی الگ چیز ہے جس کو ہر آدمی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دین سے الگ ہے، جو دین کے نام پہ دی جائے۔ یہی زہر۔ لیکن ہاں، زہر کو پہچاننا بھی ایک فن ہے۔ کل ہمارے بزرگ نے اچھی مثال دی تھی، عموماً اس موقع پہ ہم بھی ایسی مثال دیتے ہیں۔ زہر کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مثلا آپ سے کسی نے لا کے کہا کہ یہ گلاس ہے اور گلاس پورا زہر سے بھرا ہوا، لیجیے پی لیجیے۔ کسی کو زہر دینا ہوگا، بہترین شربت بنائے گا، بہترین بریانی بنائے گا، بہترین سالن بنائے گا، اس میں اتنا سا زہر ڈالے گا۔ نہ آپ کو زہر دکھے گا، نہ اس کی مہک محسوس ہوگی، نہ اس کا رنگ دکھے گا، نہ ٹیسٹ محسوس ہوگا۔ آپ جب وہ کھا لیں گے یا پی لیں گے تو زہر جا کے اپنا کام کر دے گا۔ آج ایسے زہر قوم میں زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سسٹم کو دن بدن توڑتی جا رہی ہے۔
پھر اس کے نتیجے میں جو روایات اور جو چیزیں مشہور کی جا رہی ہیں وہ ہماری قوم کو عمل سے دور کر رہی ہیں۔ ایک مثال دیں ہم آپ کو اس طرح کی روایات میں، اور پھر اس کے بعد امام کا جواب بھی، یعنی یہ وہ روایت ہے کہ جس میں امام کا اس پہ جواب بھی، تاکہ یہ بات واضح ہو سکے۔ کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، کہ مولا ایک حدیث آپ سے بیان کی جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے عرض کر کے اس کو، آپ کے سامنے بیان کر کے اس کو پوچھ لیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ مولا آپ سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر ہم لوگ آپ کو پہچان لیں، اپنے امام کو پہچان لیں، تو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ جب تم پہچان لو تو جو دل چاہے کرو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہا ہے ایسا کہ جب ہم کو پہچان لو، جب ہماری معرفت ہو جائے تو جو دل چاہے کرو۔ تو پوچھتا ہے مولا کیا آپ کو پہچان لیں پھر اس کے بعد جو دل چاہے کہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چوری بھی کر سکتے ہیں، بدکاری بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، کامن سینس کی چیز ہے، لیکن آج ایسی حدیثیں یوز کی جا رہی ہیں۔ امام ناراض ہو گئے، تعجب ہوا امام کو، ارے تم ہمارے بات کا یہ مفہوم کیسے لے سکتے ہو؟ تم ہماری بات کا یہ مفہوم کیسے نکال سکتے ہو کہ جب ہم کو پہچان لو جو دل چاہے کرو، یعنی بدکاری کرو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح کی جو شرط ہے، بنیاد ہے ہماری معرفت، اب جب یہ معرفت کی شرط پوری ہو گئی ہے تو عمل صالح میں سے جو دل چاہے کرو سب قبول ہے، نہ یہ کہ بدکاری کرو۔ یہ کامن سینس کی چیز ہے، انسان خود سوچے۔ ہمارے ائمہ ہم کو عبادات سے دور کرانے کے لیے نہیں آئے ہیں، نعوذ باللہ بدکاری کے لیے نہیں آئے ہیں، نعوذ باللہ گناہ انجام، ہادی ہیں یہ، ہدایت کرنے آئے ہیں۔ ہدایت گناہوں کی طرف نہیں ہوتی ہے، ہدایت نیکیوں کی طرف ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی حدیث ہے کہ صاحب اہل بیت سے محبت ہے تو جو دل چاہے کرو، اہل بیت سے محبت نہیں معلوم آپ نے اس طرح کی چیزیں آپ کے یہاں نقل ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں۔ اہل بیت سے محبت ہے تو مثلا نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ حتیٰ بعض اوقات تو لوگ زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے جس مسجد میں امام حسین شہید، وہ جس مسجد میں مولا کائنات کو ضرورت لگی اس مسجد میں جائے۔ ہاں ایسے بھی جملے ہیں، ایسے بھی افراد ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے اس دین کے سسٹم کو توڑ رہی ہیں۔ اصلاً اہل بیت آ ہی اسی لیے ہیں کہ اس سسٹم کو دیکھیں کتنا عظیم مرحلہ ہے۔ سرکار سید الشہداء نے عبادات کی اہمیت اور عظمت کو کتنا واضح بیان کیا۔ رات بھر عبادت، صبح جنگ، جنگ شروع ہوئی، جنگ کے بیچ میں نماز کا وقت آیا، جنگ بریک ہوئی، نماز پڑھی، جنگ بریک ہوئی، نماز پڑھی۔ کیسے بریک ہوئی جنگ؟ داستان کربلا جذبات کی بنیاد پہ یقیناً جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بھی آتا ہے، روتے بھی ہیں، اور صحیح بھی ہے، لیکن صرف رونے کے لیے نہیں، مکمل درس ہے۔ کربلا عمل صالح کا مرکز ہے، منبع ہے عمل صالح کا۔ فوج یزید جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے، امام کا جنگ کے روکنے پہ اصرار ہے، امام کا جنگ کے روکنے پہ اصرار ہے۔ امام نے 2 اصحاب سامنے دفاع کے لیے کھڑا کیا، لیکن ایک صحابی کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا۔ توجہ فرمائیں آپ، جنگ کیسے ہو رہی تھی؟ ایک ایک گیا جنگ کر کے شہید ہوا، پھر تو کہہ دیتے نا کہ جاؤ تم میں سے ایک آدمی جب تک جنگ کرو، باقی ہم لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ 2 اصحاب تیروں کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن جنگ کرنے نہیں گئے۔ اہمیت نماز بتا رہے ہیں کہ جب کربلا میں تیروں کی بارش میں بھی ہم نماز کو تاخیر میں نہیں ڈال سکتے ہیں تو تمہارے کاموں کی کیا حیثیت ہے کہ تم ان کاموں کے لیے نماز کو تاخیر میں ڈال دو۔ بہت اچھا جملہ، پیارا جملہ ایران میں جگہ جگہ پہ لگا ہوا دکھتا ہے ہم کو، البتہ فارسی ہے، اس زبان کی اپنی الگ وہ ہے، لیکن ہم اردو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نماز سے نہ کہو کہ کام ہے، کام سے کہو وقت نماز ہے۔ ہم یہاں پہ خود نماز اور اس پہ نہیں، یہ سسٹم کے ضمن میں بات آئی ہے، ورنہ وہ ایک تفصیلی چیز ہے۔
سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں اسی سسٹم کو بچانے آئے، لہٰذا ہر لمحے پہ ہر وہ بات آپ نے کی ہے کہ جو لیڈرشپ اور سسٹم کے تحفظ کے لیے تھی۔ کربلا یعنی سسٹم کے تحفظ کا نام اور لیڈرشپ کے تحفظ کا نام، اور کربلا کا آؤٹ پٹ بھی یہی ہونا چاہیے، اور ہماری عزاداری کو کربلا سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کربلا میں اسی کے ساتھ جو بہت اہم داستان ہے کہ اگر تم اپنے لیڈرشپ اور سسٹم کا تحفظ کرو گے تو یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہونے والا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ یہ مت کہیے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کام تو جناب زینب نے اس عالم میں کیا کہ جب کہ آپ کے رسن بندھی ہوئی تھی، قید کی حالت میں تھی، دشمن کا دربار تھا، لیکن جناب زینب نے کسی بھی حال میں دین کی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ حالات کتنے بدترین کیوں نہ ہو جائیں، بلکہ بہت اچھا جملہ ہے، یعنی یہ جملے ہمارے درمیان رائج ہونے چاہیے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے جناب ثانیہ زہرا کا، جملہ بتاتا ہے کہ اگر دین کے تحفظ میں ہم کو مشکلات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ مشکلات ہم کو خراب نہیں لگنی چاہیے۔ جناب زینب دربار یزید میں کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ کیا دیکھا جناب زینب نے؟ کوئی گلدستہ دیکھا ہے، کوئی اچھا باغ دیکھا ہے، کوئی اچھی جگہ دیکھی ہے، راستے میں آتے میں اچھے اچھے ہوٹل میں نعوذ باللہ رکتی ہوئی آئی ہیں، کیا دیکھا؟ جوانوں کے لاشیں دیکھے ہیں، بھوک دیکھی ہے، پیاس دیکھی ہے، فاقہ دیکھا ہے، خون بہتا ہوا دیکھا ہے، پائمال ہوتا ہوا لاش دیکھا ہے، اسیری دیکھی ہے، قید دیکھی ہے، بھوک و پیاس بچوں کو لتش کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان مشکلات سے سفر کرتی ہوئی آئی ہیں، اور اس کے بعد آگے کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلا۔ جب انسان کو دین سے عشق ہوتا ہے تو اس راستے میں ہونے والی مشکلات بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ کربلا اس عشق کو حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ وقت گزر رہا ہے، اپنی بات کو ختم کر کے انشاءاللہ باقی کی مجالس میں اپنی بات کو نتیجے تک پہنچائیں گے۔ ہم یہاں پہ یہ بات ختم کریں، انشاءاللہ آگے کل۔ لہٰذا آج ہمارے سسٹم کو اگر دشمن توڑنا چاہتا ہے تو اس سسٹم کو توڑنے کے لیے جو اس سسٹم کے وارث ہمارے مراجع، ہمارے رہبر، ہمارے علماء، آیات اعظام، اگر کبھی کوئی ایسی تحریک آپ کے سامنے آ جائے کہ جو اس کے بھی آس پاس پھٹکے کہ آپ اپنے مراجع کو چھوڑ دیجئے، مراجع کے خلاف کوئی اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا، اس لیے کہ جب تک یہ رابطہ باقی ہے اس وقت تک دین باقی ہے۔ یہ رابطہ اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر دین ہمارے درمیان سے نکل جائے گا، اور نکل گیا۔ دیکھیں نا ان لوگوں کو، جو لوگ اس رابطے میں نہیں ہیں ان کو دشمن جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، ویسے ایسی چیزیں ہیں کہ مت پوچھیے، ایسے ایسے حالات ہیں کہ مت پوچھیے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت نہیں ہے ہم اس کو بریک کر رہے۔ حتیٰ اسی دین کے نام پہ لوگوں سے بعض اوقات گناہ کروایا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، حالات یہاں تک برے ہو گئے۔ کربلا کس داستان کا نام ہے؟ اصلاح امت، یعنی سسٹم بھی باقی رہے اور لیڈرشپ بھی باقی رہے۔ آج جس جوان بنی ہاشم کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، اس نے اسی سسٹم کی اہمیت پہ بڑا قیمتی جملہ ہمارے حوالے کیا۔ جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے سامنے بیان کیا کہ بیٹا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، تو جناب علی اکبر نے کیا سوال کیا؟ بابا کیا ہم حق پہ ہیں؟ امام نے جواب دیا بیٹا ہاں کیوں نہیں، ہم حق پہ نہیں تو کون حق پہ؟ اب جناب علی اکبر کہتے ہیں اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم کو اس بات کی فکر نہیں کہ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے۔ کیا مطلب؟ سسٹم بچ جائے جان بچے یا نہ بچے، دین بچ جائے جان بچے یا نہ بچے،
جب تک میدان کربلا میں امام حسین کا ایک بھی ناصر زندہ تھا، چاہے وہ اصحاب میں سے ہو چاہے اقربا میں سے ہو، پوری کوشش یہ تھی کہ امام پہ آنچ نہ آنے پائے۔ کیا مطلب؟ ہمارا لیڈر بچ جائے، ہم بچیں یا نہ بچیں۔ یہ درس کربلا ہے، اس کو پہچانے۔ لہٰذا اپنے اس جناب علی اکبر نے اپنے باپ نہیں، وقت کے امام پہ جان دی ہے۔ جب اقربا کی باری آئی، سب سے پہلے جناب علی اکبر آتے ہیں امام حسین کے سامنے۔ بعض روایتیں شاید بات کی بھی ہے، سب سے پہلے جناب علی اکبر آتے ہیں۔ کتنا سخت ہے، آپ تصور کیجئے کہ آج کوئی آدمی یہ سنے کہ ہمارے بیٹے کو ذرا سا بخار آ گیا تو تڑپ جاتا ہے۔ آسان ہے بیٹے کی مشکل کو برداشت کرنا، اپنی مشکل کو برداشت کرنا آسان ہے، اپنے گود کے پالوں کی مشکل کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کوئی امام حسین سے پوچھے کہ امام حسین کو اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب کڑیل جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا یہ کہتا ہو کہ بابا ہم کو جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ وہ بیٹا کہ جس بیٹے پہ امام حسین فخر کرتے تھے، کہا نہیں کہا کہ پالنے والے گواہ رہنا اس لڑکے کو تیری بارگاہ میں بھیج رہے ہیں کہ جو اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں، بات چیت میں سب سے زیادہ رسول سے مشابہ، اتنا قیمتی ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں عزیزو، روایتیں یہاں تک بھی کہتی ہیں کہ علی اکبر کو خدا حافظ کہنے میں حسین کو ذرا بھی مشکل نہیں محسوس ہوئی، کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ یہ ہماری قربانی ہے کہ جو دین کے لیے ہے، یہ ہماری قربانی ہے جو دین کے راستے میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہاں عزیزان محترم، کوئی اس ضعیف باپ کے دل سے پوچھے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے جوان بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، روز عاشور جنگ چل رہی ہے، اسلحوں کی آواز آ رہی ہے، ایسے حالات میں جہاں انسان ناصر و مددگار کو ڈھونڈتا ہے، بچاتا ہے، ان حالات میں عزیز و اقارب میں سب سے پہلے جو قربانی امام حسین نے دی ہے وہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کی دی ہے۔ بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا، جاؤ بیٹا راہ خدا میں جان دے دو، خدا حافظ، تم کو خدا کی راہ میں قربان کیا۔ اے پالنے والے، بس صرف ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے درمیان سے شبیہ رسول ہے جو چلا جا رہا ہے۔ اب ہم رسول کو کسے دیکھ کے یاد کریں گے؟ علی اکبر میدان جنگ میں گئے، اسلحوں کی گرمی الگ ہوتی ہے، اسلحوں کا وزن الگ ہوتا ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس الگ ہوتی ہے۔ یہ جتنے جوان اور نوجوان مقتل میں جا رہے ہیں یہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اسلحوں کا وزن بھی ہے، اسلحوں کی گرمی بھی ہے، لیکن جنگ کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، علی اکبر جنگ کر رہے ہیں۔ روایت لکھتی ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ واپس پلٹ کے پھر آئے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور جا کے کہتے ہیں اے بابا، پیاس کی شدت پریشان کر رہی ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو اس فوج اشقیاء کو ہم اس کا حشر دکھا دیتے۔ عزیزان محترم، یہ مرحلہ شاید حسین کے لیے اور سخت ہو کہ کھڑیل جوان نگاہوں کے سامنے کھڑا پانی مانگ رہا ہے۔ اے بیٹا جاؤ، کچھ دیر کی بات ہے، تمہارے نانا تم کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اے بیٹا لو ہماری زبان کو چوس لو، شاید تم کو سکون ملے۔ بیٹا لو ہماری انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو۔ روایت میں ہے کہ حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دے دی، بیٹے نے باپ کی زبان کو چوسا، ایک مرتبہ پھر رخصت ہوئے۔ کربلا کا شاید یہ وہ شہید ہے کہ جو 2 مرتبہ اپنے باپ سے رخصت ہونے آیا ہے، حسین نے پھر رخصت کیا۔ عزیزو، اکبر میدان میں پہنچے۔ اب جو اکبر نے جنگ کرنی شروع کی، فوج اشقیاء نے کہا کہ جب تک ہم اکبر سے ایک ایک کر کے جنگ کریں گے نہیں جیت پائیں گے، یکبارگی گھیر کے چاروں طرف سے حملہ بول دو۔ اتنا سننا تھا، پسر سعد کا یہ حکم آنا تھا کہ فوجوں نے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، لیکن اتنے حملے سے بھی ابھی فوج کو سکون نہیں ہوا۔ عزیزو، بعض ایسے سپاہی تھے کہ جو گھات لگا کے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب اکبر پاس سے گزرے تو حملہ کرے۔ عزیزو، ابھی اکبر جنگ کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، ایک بیٹھے ہوئے سپاہی نے ایک ایسا نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے میں آ کے لگا۔ اس نیزے کا لگنا تھا کہ علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اے بابا، ہمارا آخری سلام قبول۔
علی اکبر گھوڑے پہ ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ علی اکبر زخمی تھے, گھوڑے پہ تھے. جب گھوڑا بڑھ رہا تھا, جہاں جہاں سے گزر رہا تھا, چاروں طرف سے اشقیاء اپنی تلواروں سے اکبر پہ حملہ کر رہے تھے. اکبر کا جسم پاش پاش, ایک بار گھوڑے سے زمین پہ آئے. امام حسین نے مرثیہ پڑھا, اے میرے لال تمہارے مرنے سے دنیا ہمارے لیے تاریخ ہو گئی. لاش اکبر پہ پہنچے, مرثیہ پڑھنا شروع کیا. ابھی عزیزو, باپ بیٹے کے لاش باپ بیٹے کے پاس پہنچا ہی تھا, کیا دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا, ایک خاتون خیمے سے باہر نکلی, آگے اپنے آپ کو اکبر کے اوپر گرا دیا. عجیب بات ہے کہ حسین اکبر کا غم بھول گئے, خاتون کو اٹھایا. راوی کہتا ہے کہ ہم نے کسی سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے, جواب ملا کہ یہ ثانیہ زہرا حسین کی بہن زینب ہے کہ جو اکبر کے غم میں خیمے سے نکل آئی ہے. عزیزو, حسین نے اکبر کا غم بھلا دیا, زینب کو اٹھایا, خیمے تک پہنچایا. عزیزان محترم, نرغہ آدھا میں زینب نکلی, حسین اکبر کا غم بھول گئے, زینب کو خیمے تک پہنچا کے آئے. اے میرے مولا, ابھی تو زینب کے سر پہ چادر ہے, آپ کو برداشت نہ ہوا کہ زینب میدان میں آئے. اے مولا, اگر آپ رائے کوفہ اور شام میں زینب کو دیکھیں گے کیسے برداشت کریں گے؟ خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحم نازل کرے. عزیزان محترم, حسین زینب کو خیمے میں پہنچا کے ایک بار پھر واپس آتے ہیں. ضعیف باپ ہے, جوان بیٹے کا لاشا ہے, ایڑیا رگڑ رہا ہے, جسم جگہ جگہ سے پاش ہے, زخمی ہے. آواز دی, اے بنی ہاشم کے جوانوں, آؤ حسین کی مدد کرو, آؤ حسین کی مدد کرو. دو لاشیں کربلا میں ایسے ہیں جن کو اٹھانے کی داستان عجیب. بس یہ ایک بات اور آپ کی زحمت تمام, انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے. عزیزوں, دو لاشیں ایسے ہیں. ایک جناب عباس کا لاشا تھا. جناب عباس کے بھائی بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں, لیکن جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے. خود پہلے نہیں شہید ہوئے ہیں, بھائی پہلے شہید ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے آقا کو ان لاشوں کو اٹھانے کی زحمت کرنی پڑے. اور آخر میں جب خود شہید ہوئے تو وصیت کی کہ اے آقا, ہمارا لاشا خیمے تک نہ لے جائیے گا, ورنہ عباس کا لاشا اٹھانا حسین کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. عباس نے اپنے لاشے کا انتظام کیا, لیکن ہاں عزیزان محترم, اکبر جیسے کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھانے کی جب وقت آیا تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, اے بنی ہاشم کے نوجوانوں, آؤ جوان کے لاشے کو اٹھانے میں حسین کی مدد کرو. جوان آئے, سب نے سہارا دیا, لاش اکبر کو لے کے خیمے کی طرف چلے. جیسے ہی خیمے کے در پہ پہنچے, بیویاں باہر آئیں, سب سے آگے زینب تھی. ایک بار پھر اپنے آپ کو اکبر پہ گرا دیا, والی اکبر, والی اکبر.